میں بارہا سناتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں مذکور ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک بیسیہ عورت، رنڈی باز عورت، رنڈی بازی کر کے جا رہی تھی، شاید بیساکھ کی تیز دھوپ تھی، ایک کتا زبان نکالے ہوا تھا، قریب ہے کہ جان نکل جائے۔ وہ کتے کو اس بیسیہ عورت نے کنویں سے پانی اٹھا کے پلا دیا، کتے کی جان بچ گیا، کتا بچ گیا۔ جو کتا کا بچنا تھا کہ اللہ کو رحم آ گیا، کہا یہ بیسیہ ضرور ہے، گنہگار ضرور ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، اس نے کتے کو پانی پلا کے ایک جانور کا جان بچا دیا ہے۔ جاؤ اس بیسیہ کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، ان کو اعلیٰ درجے کا جنتی بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے نیکی کتنی چھوٹی سی ہو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ دوستو بزرگوں، دوسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری شریف میں مذکور ہے، بنی اسرائیل کا دوسرا آدمی بے حد ظالم، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دیا کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا کے راکھ کر دے، راکھ جس کو بنگلہ زبان میں چھائی بولتے ہیں، راگ بنا دینا اور راگ کر کے مسل دینا، اس کو اور اڑا دینا ہوا۔ بیٹوں نے ایسے ہی کیا، جب وہ بدمعاش آدمی مر گیا تو ان کی لاش کو جلا دیا ان کے بیٹوں نے، اور اس راگ کو مسل کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ تو حکم الحاکمین ہے، اللہ نے اس کی روح کو زندہ کر دیا، راگ کو جمع کر دیا۔ کہا ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہا رب العالمین میں اتنا زیادہ گناہ کیا تھا، اتنا زیادہ ظلم کیا تھا، اے اللہ میں نے اتنا زیادہ گناہ کیا کہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر تم قبر میں پالے گا تو مجھ کو پٹائی خوب کرے گا، منکر نکیر مشکل سوال کرے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ قبر میں مجھ کو رکھا جائے۔ میں نے سوچا کہ لاش کو جلا کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ شاید پکڑ نہ پائے۔ اللہ بولے گا میرے مرضی سے کیوں؟ کہا جی ہاں۔ اللہ نے کہا جاؤ تیرے سارے گناہوں نے معاف کر دیا، تجھ کو اعلیٰ درجے کا جنتی بنا دیا۔ یہی بخاری کی حدیث ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی مذکور ہے، توڑ مڑ کر جیسے ہندوؤں کے لاش کو آج بھی جلا دیا جاتا ہے اس کو سورگیہ بنانے کے لیے۔ حالانکہ اسپیشل واقعہ بخاری کی حدیث کہ اس نے لاش کو جلانے کا حکم دیا تھا اللہ کے ڈر سے، اس لیے اللہ نے ان کو اعلیٰ درجے کا جنتی بنا دیا۔ بخاری کی تیسری حدیث اسی ضمن میں ایک اور آدمی تھا، یہ بہت بڑا ظالم تھا، 99 آدمی کو قتل کر چکا تھا، زنا بہت کیا تھا۔ ایک مولانا سے آ کر فتویٰ پوچھا کہ مولانا میں بہت زنا کیا ہوں، 99 آدمی کو قتل کیا ہوں، چوری کیا ہوں، ڈاکہ ڈالا ہوں، مجھ کو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں اگر ابھی توبہ کرے تو؟ مولوی نے کہا بدتمیز، اتنا بڑا پاپی ہے تم کو اللہ معاف کرے گا؟ غصے سے جب کہا کہ معاف نہیں کرے گا تو آدمی غصے سے تلوار بغل پہ رکھے رہتا تھا، نکالا اس زمانے کے حساب سے۔ اب مولانا کو دو ٹکڑے تو 99 کو قتل کر ہی چکا تھا، مولانا کو قتل کر دیا تو کتنا ہوگا؟ 100 پر بھی کہنے لگا کیا اور کوئی بڑا مولانا ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ نبی زندہ ہے۔ موسیٰ نبی کا دور تھا، جانے لگے، جا رہا چلتے اب موسیٰ علیہ السلام کا گھر لگ بھگ 5 کلومیٹر باقی ہے۔ حضرت ملک الموت آ گئے اور اس ظالم کو جو 100 آدمی کا قاتل تھا، راشد مولوی کو قتل کیا تھا، وہی روح نکال چت ہو کے گر گئی، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔ اب روح کو کہاں رکھا جائے؟ اب جانتے ہیں کہ قرآن ان الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی روح کو مقام علیین پہ رکھا جاتا ہے جنت میں، اور ان الفجار لفی جہیم، فاسق فاجر کی روحوں کو 7 طبق زمین کے نیچے مٹی میں رکھا جاتا ہے۔ اب فرشتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، جو فرشتے جنت لے جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، توبہ کی غرض سے نکلا تھا، اور جانتے توبہ میں حقوق العباد کے علاوہ سب معاف ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضی پر ہے، تیسرے معاف کر دیا یہ جنتی ہے، اس کو جنت جانے دے۔ لیکن جہنم کو فرشتے کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، لاسٹ میں ایک عالم دین کو قتل کیا ہے، زنا کا کوئی گنتی نہیں ہے، اس آدمی کو جہنم لے جانے۔ فرشتوں میں آپس میں ٹکراؤ چل رہا ہے،
اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم پہ مستوی ہے، رب کائنات نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ ظالم موسیٰ کے گھر سے زیادہ قریب ہے تو یہ جنتی ہے، اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو جنتی ہے۔ زمین کی پیمائش کی گئی، 15 کلومیٹر گھر سے چل چکے تھے، موسیٰ نبی کا گھر سے 5 کلومیٹر تھا، تو موسیٰ کے گھر سے قریب ہے، اس کا مطلب توبہ کا دروازہ سب تک کر دیا، اس لیے اللہ نے ان کو اعلیٰ درجے کا جنتی بنا دیا۔ میری بھائیوں، یہ ساری باتیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ظلم نہ کرنے کی وجہ سے شرک نہیں کیا تھا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائی، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک نہ کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پاپی باپ کیے جا رہے ہیں۔ اور حقوق العباد میں بھی اگر کوئی گڑبڑ کرو گے تو قیامت کے میدان میں ایک آدمی نیکی، تہجد، روزہ، 10 مرتبہ حج، سب نیکی لے کے آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نیکی کو رائے گا کرے گا۔ کیوں؟ قیامت کے میدان پہ کوئی کہے گا کہ اللہ یہ گالی دیتا تھا، نماز تو پڑھا ہے، روزہ تو رکھتا تھا، عبادت تو کیا ہے، لیکن یہ اللہ مجھ کو گالی گلوچ دیا تھا، آج انصاف ملنا چاہیے۔ حدیث میں جملہ کہے گا شتمنی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو گالی دیا تھا، نیکی کا پہاڑ اللہ دلا دے گا۔ دوسرا آئے گا کہے گا ضربنی ھذا، یہ اللہ مجھ کو مارا تھا، اس طرح۔ تیسرا آئے گا کہ قذفنی ھذا، اللہ مجھ کو تہمت لگا کے جیل بھجوا دیا تھا، میرا بیٹا زناکار نہیں تھا لیکن حکومت ان کی تھی، مکھیا سرپنچ تھانے دار ان کے تھے، یہ ہمیں جیل بھجوا دیا ہے۔ رب العالمین اس کو آج انصاف ملنا چاہیے۔ ساری نیکی ختم ہو کر کے وہ جو نیکی کا پہاڑ لے کے آیا اس کو جہنم پہ داخل دیتے ہیں۔ کیوں؟ حقوق العباد میں ظلم کیا تھا، کسی کو گالی، روٹی، بیٹی، روٹی، رنگ برنگ کی گالیاں دی تھی، لیکن حدیث لا يدخل الجنت الفاحش والمتفحش، فحش گالی دینے والا اور فحش بتکلم بولنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے جو آدمی کی زبان پر کھچر زبان، ہمارے علاقے میں کھچڑا زبان جو بولنے والا عورت ہو یا مرد ہو، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ نہیں تو توبہ کرے اس دور میں میرے بھائی کو دوستوں۔ اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے کہ فحش کہنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ کسی بھی حال میں ہم شرک نہ کریں۔ یہ بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے مجرم اس لیے معاف کر دیے گئے کہ یہ سب کے ساتھ شرک نہیں کیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سب سے سنگین جرم کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو ہم سب کو شرک سے بچنا ہے کہ نہیں؟ بچنا ہے۔ اس کا حل کر کے چلے کہ ہم شرک سے بچ کے چلیں۔ تو کیا ہم لوگ بھی شرک کرتے ہیں؟ جی ہمارے یہاں بھی شرک ہوتا ہے۔ کہتے مولانا ہم لوگ تو کٹر اہل حدیث ہیں، ہم لوگ شرک کا شائبہ تک نہیں۔ جی ہاں، ہم لوگ بھی شرک کرتے ہیں۔ شرک کی ایک کوالٹی نمبر 1 سمجھ رہے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ہیں ہاتھ میں گلے میں تعویذ باندھے رہتے ہیں۔ تعویذ وہ ضمیر فروش، پیسہ کمانے والا ٹھگ قسم کے مولوی میاں جی، ملا ٹائپ کے لوگ آیت قرآنیہ سے تعویذ بنا کے دے دیتا ہے۔ وہ لڑکا لٹکا کے جب رہتا ہے تو کہتا ہے کہ مولانا ہم کو شیطان پکڑتا نہیں ہے، رات میں نیند خوب آتی ہے۔ جب تعویذ اتار دیتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکاتے رہتا ہے۔ غلط بات ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت موجود ہے، اگر ہم عقیدہ رکھو گے تعویذ پر تو یہی عقیدہ ہو جائے گا۔ حالانکہ تعویذ ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تعویذ آپ چاہے ہاتھ پہ باندھیں، کمر پہ باندھیں، یہ تمام چیز لگانا شرک ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لگایا اس نے شرک کیا۔ جھاڑ پھوک کرنے والے کو معاملہ کے ساتھ نہیں بلا سکتے، جھاڑ پھوک کر سکتے ہیں آیت قرآن سے، سنت ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی مدینے کی بازار سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی آدمی بیٹھے تھے، کپ کپی تاری تھی بدن پہ، نبی کائنات نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے کم کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کوئی بیمار پڑے یا بھوت کا معاملہ ہو تو آیت قرآنیہ سے اس کو دم کیا جا سکتا ہے، لیکن تعویذ لٹکا نہیں جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث نبی نے فرمایا ان روکا والتمائم والتوالا من الشرک، تعویذ کا لٹکانا اور جھاڑ پھوک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا۔ واویلا کے ساتھ بلانا مطلب کہ مولوی صاحب کو بلا کے لائیے کہ میرا بیٹا مر گیا، یہ واویلا ہے، اس طرح بلانا شرک ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ الفرق بین الراقی والمسترقی، جھاڑ پھوک کرنے والے کو بلانے اور واویلا کے ساتھ بلانے میں فرق۔
اس لیے دونوں میں تفریق سمجھا کیجئے۔ تیسرا آپ نے فرمایا تیوالا شرک ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول تیوالا کون عمل ہے؟ نہیں سمجھ پائے حضور۔ فعمل ہو نبی محبت بڑھانے کا عمل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، کہ ساس بدماشی کر رہی ہے تو دھانی قسم کے لوگ گاچ کھلا دیتے ہیں، جڑی بوٹی اٹھا کے لایا انڈے کے اندر سے داماد بابو کو یہ کیلے میں رکھ کے کھلا دیتا ہے کہ آج سے داماد بیٹی سے بہت محبت کرے گا۔ غلط بات ہے، یہ جادوئی عمل ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ گاچ کھلانے والا کھلوانے والا یہ سب جہنمی پاپی ہے، وہ دائمی جہنمی ہو جائے گا، شرک ہے۔ توبہ کرو۔ اس طرح کوئی جادوگر کے پاس آئے، دھامی کے پاس آئے، کہتے ہاتھ دیکھ کے، ہاتھ کا ریکھا دیکھ کے بتائیے میری تقدیر کیا ہے، یہ مشرک ہو گیا۔ ان کو توبہ کرنا چاہیے اگر ایسا کوئی کیا ہے۔ اس طرح ڈین جیسے عمل کرنا، کہتے ڈین کھالی، لیکن عورت جب ڈین ہوتی ہے اور اوپر میں پیر کر لیتی ہے جادوئی اثر پہ، اس پہ چراغ چلتا ہے، رات میں گھومتی رہتی ہے، جو سامنے پڑتا ہے ان کو کھا جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لیکن اللہ بہتر جانے۔ لیکن میری مائیں، میرے بھائیوں، اگر کوئی ڈین کا عمل کرتے ہو توبہ کرو، یہ شرک ہے۔ اگر اس حال پہ آپ کی موت ہو گئی تو دائمی جہنمی ہوگی۔ ہاں قارون، حمان، فرعون، شداد، شیطان، نمرود، بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ دائمی جہنمی ہو جاؤ گے۔ پہلے ہی میں نے حدیث سنا دیا ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم معاف کر دیے گئے۔ شرک نہیں کیا تھا، لیکن یہ شرک ہے، یہ دھامی والا عمل نہیں کیجیے۔ بہت سے لوگ ہیں گھر میں کسی کی بھینسی بیائی ہے، دودھ دے رہی ہے یا گائے دودھ دے رہی ہے، گاؤں کے ڈین قسم کے آدمی، بدماش آدمی اس کو خراب کر دیتا ہے، گائے دودھنے نہیں دیتی ہے، بھینسی دودھنے نہیں دیتی ہے، اس سے بچنے کے لیے لوگ شرک کرتے ہیں، بھینسی کے سینگ پر چونا لگاتے ہیں۔ لیکن اسی طرح کسی کے گھر میں پپیتا پھلا ہوا ہے یا کیلا پھلا ہوا ہے یا کٹہل پھلا ہوا ہے تو ہم لوگ اس کو چونا لگاتے ہیں تاکہ دوسرے کی نظر نہ لگے۔ نبی نے فرمایا یہ شرک ہے، آپ یہ کیوں اس قسم کی چونا لگا کے رکھتے ہو؟ کوئی کسی کا مجال نہیں ہے کہ جادوئی عمل کر کے کیلا پکنے نہیں دے، کٹہل کو خراب کر دے، یہ پپیتا خراب کر دے، یہ سب واہیات بیکار باتیں ہیں، اس لیے آپ ہرگز شرک نہ کریں۔ اس طرح بہت سے لوگ شرک کے الگ الگ کوالٹی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کسی کو چیچک کی بیماری ہو جائے، جس کو ہم لوگ بنگلہ میں گوٹھی بولتے ہیں، یا اس طرح سے کودا ہو جائے، لیکن دانی کی بیماری، تو ہماری مائیں شرک کرتی ہے، کہتی ہے چلے جاؤ گنڈا چوک بازار اور اس ہوٹل سے 7 قسم کی مٹھائی لے کے آنا، لال گمچھے میں باندھ کر کے لے آؤ گے، راستے میں کسی سے شراب کا جواب بھی نہ دینا، اس بچے کو دے دو کودا ٹھیک ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ اتنا بڑا شرک ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ دنیا کے ہر پاپی معاف کیا جائے گا۔ پہلے حدیث سنا دیا ہو، لیکن یہ پاپ، یہ شرک کرنے والا، یہ پاپی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا بیماری کا علاج ہے، دوا ہے، قرآنی آیات سے جھاڑ پھوٹ ہے، لیکن آپ یہ شرک کیوں کرتے ہو کہ لال گمچھے سے 7 قسم کی مٹھائی لے آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں رنگ برنگ کا اور جسے کا شرک پایا جاتا ہے۔ اب بچوں کو ہم باہر لے جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ کاجل تو آپ کی خوبصورتی کے لیے لگا دیتے ہیں، چل جائے گا، لیکن کاجل کا ٹپا اس بچے یا بچی کے گال پہ گول سا لگا دیتا ہے یا ماتھے پہ، کہا یہ کیوں لگایا ہو؟ کہ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ نبی نے تعلیم دیا کہ کوئی دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ کہہ کر بچوں کو باہر لے جاؤ، دنیا کے بڑے سے بڑے دھامی یا بڑے سے بڑے ڈین میں خراب نہیں کر سکے گا۔ لیکن آپ نے بچوں کو شرک کر کے ایک ٹیکا لگا دیا ہے اور نظر بد سے بچنے کے لیے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہیں۔ ہمارے سرشابادی معاشرے میں بچوں کو کمر میں ڈورا دیا جاتا ہے، بہت سے بڑے لوگ بھی ڈورا پہنے رہتے ہیں، کہتے ہیں لنگی نیچے کھسک جانے کا ڈر ہے اس لیے ڈورا پہنتے ہیں، حالانکہ ڈورا پہننا شرک ہے۔ عرب کے کچھ مولانا آئے تھے اور مسلمانوں کا بچہ ننگا ہو کے نہا رہا تھا، بچے سب کمر پہ ڈورا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، گاڑی کو کھڑا کرنے کے لیے بولا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کمر میں کون چیز لگا کے رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ڈورا خوبصورتی کے لیے۔ کہا توبہ استغفر اللہ، یہ تو شرک ہے، یہ تو باطل شرک ہے، اس سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے۔ اس طرح بہت سے معاشرے میں یہ بھی عادت ہے کہ کسی کے گھر پہ بچہ پیدا ہو تو بچے کو بچانے کے لیے کرتے کیا ہے؟ جال، پھینکا جال، ہم لوگ بنگلہ میں بھوری جال کہتے ہیں، اس جال کو لٹکا دیتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا بچے کو چورا چپنی کھا جائے گا، اس لیے ہم لوگوں نے کاٹی والا جال لٹکا دیا۔ یہ باطل شرک ہے۔ اللہ کہتا میں حکم الحاکمین ہوں، میں لکھ دیا
हूँ कि आदमी मरेगा तो मरेगा, 7 बेटी पर बेटा पैदा हुआ है, अल्लाह कहता है हमने लिख दिया है कि मर जाएगा। तो दुनिया के बड़े बड़े धाम या डॉक्टर को ला के रख दो, या 7 बेटे पर बेटी पैदा हुई है, उसको मौत अगर अल्लाह ने लिख दिया है, कहा मैं आसमान जमीन पैदा करने से 50,000 साल से पहले हर इंसान का मुकद्दर तकदीर लिख दिया हो कि किस में मरेगा, सांप काट के मरेगा कि ट्रक के चक्की के नीचे मरेगा। अल्लाह कहता है रोजाना तेज ड्राइवर जाएगा, लेकिन जिस दिन मौत मैंने तेरी माँ या बाप का लिख रखा है ट्रक के चक्की के नीचे, उस दिन ट्रेन ड्राइवर नहीं जाएगा। हम लोग कहते हैं कि अच्छा ड्राइवर को नहीं भेजा, इस बगलेंडा ड्राइवर को भेजा है, चलाना नहीं जानता है, चक्का के नीचे ले जाके मेरी माँ मर गई, मेरे बाप मर गया। अल्लाह कहता है इनकी गलती नहीं है, ये आसमान जमीन पैदा करने से 50,000 साल पहले लिख दिया गया था कि ट्रेन ड्राइवर जाएगा, चक्के के नीचे इनकी मौत लिखी है। मेरे भाइयों, मौत जब अल्लाह देने वाला, तो आप जाल से चुरा चुगली से बचने के लिए बच्चों को खाके रंग बिरंग की बात करते हैं। बहुत सी माएँ हैं, कौवा काई काई कर रहा है तो कहता लगता किसी की मौत हुई है। इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि कभी कौवा काई काई कर रहा है और उसी मौके पर बच्चे की मौत हो गई, या कहीं से मौत की खबर आ गई। नबी फरमाते कौवा की काई काई, ये काई काई कर सकता हो मौत की खबर पाके, लेकिन ज्ञान अकीदा रखना कि अगर कौवा बैठा है काई काई कर रहा है, इसका मतलब है कि किसी का इंतकाल हो गया, यह अकीदा रखना।